میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک شعر کی تشریح کس طرح کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ سلیم اختر کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ آپ لوگ ضرور کیجئے کیونکہ یہ علم کا سمندر ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد کافی زیادہ علم کا ذخیرہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو شوق سے پڑھنی چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ آپ بس اس کو پڑھتے ہیں، شرط کو پورا کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھی ہے۔ نہیں، ایک پیج کو تقریباً آدھے گھنٹے میں پڑھیں، غور کے ساتھ اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ نے اس کتاب کو پڑھا اچھے طریقے سے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس میں اردو ادب کے حوالے سے، اردو زبان اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ علم موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اب اصل ٹاپک کی جانب میں آتا ہوں کہ کسی شعر کی تشریح کس طرح کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب آپ کسی شعر کو پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اشعار پڑھتے ہیں ڈیلی، لیکن بعض ایسے اشعار آتے ہیں جس کی تشریح بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کے لیے آپ لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ آپ کو اس متعلقہ شعر کا، مثال کے طور پر میر تقی میر کا شعر ہے، اس کی تشریح بہت مشکل ہے، تو آپ لوگوں کو میر تقی میر کی زندگی کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں کون سے واقعات رونما ہوئے تھے، اس کی زندگی کون سی تھی، اس کی خاندانی زندگی کیسی تھی، خانگی زندگی اس کی کیسی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو شعر کی تشریح کرنے میں بڑا مدد دے گا۔ اس کے علاوہ اس عہد کا مطالعہ کرنا چاہیے جس عہد سے اس شعر کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر یہی میر تقی میر کی مثال میں آپ لوگوں کو دوں گا کہ اس کا تعلق 18ویں صدی سے تھا۔ ٹھیک ہے، 18ویں صدی سے۔ تو اس دور کے حالات آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ اس دور میں کیا تھا؟ قتل و غارت گری تھی، دہلی کی تباہی تھی، دہلی کا سہاگ لوٹا تھا۔ تقریباً 1739 عیسوی میں نادر شاہ نے حملہ کیا تھا دہلی میں اور تحت طاؤس کو لے گئے تھے۔ اس کے بعد رہی صحیح کسر احمد شاہ ابدالی نے پوری کر دی۔ تو ایک بہت ہی نازک حالات تھے۔ عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، لوگوں کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا، یہاں سے خزانے کو لے گیا، مغل خزانے کو، جو اکبر اور ظہیر الدین بابر جیسے شیر جوانوں نے اس کو بھرا تھا، اس خزانے کو، تو وہ خزانے اور یہاں سے لے گئے۔ تو اس عہد کے حالات کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ نے اس شعر کے الفاظ جو ہیں اس کے معنی اپنے ساتھ لکھنی ہے۔ جو مشکل الفاظ ہے اس شعر کے اندر، وہ الفاظ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں اور اس کے معنی ایک پیجز پر لکھیں۔ تو یہ دو تین باتیں ہیں، یہ آپ کو شعر سمجھنے میں بڑا مدد دے گی۔ ٹھیک ہے، اب ایک مثال سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ کیا کروں شرح ہست جانی کی، کیا کروں شرح ہست جانی کی، میں نے مر مر کے زندگانی کی۔ تو اب یہ ایک شعر ہے، ایک شخص ہوگا وہ اس سے عام سا مطلب لے گا، لیکن اس شعر کا اصل جو مفہوم ہے، اصل تشریح، تو اس کے لیے آپ شاعر کو دیکھیں گے، اس کے حالات زندگی کو دیکھیں گے، اس کے عہد کو دیکھیں گے، کیونکہ ہر شاعر یا ہر ادیب اپنے عہد کا آئینہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ شعر ہے، ہم جائیں گے میر تقی میر کا، حالات زندگی اس کو دیکھیں گے اور اس کی جو عہد کے حالات ہیں، اس دور اس زمانے کے حالات ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ تو اب یہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کروں شرح ہست جانی کی، ہست جانی یعنی تباہ حالی کی میں کیا شرح کروں، میں نے مر مر کے زندگانی کی، یعنی میں نے بہت مشکل سے زندگی گزاری ہے۔ مشکل سے کیوں گزاری ہے؟ اب اس کے حالات کو دیکھیں، اس دور کے کیا حالات تھے جو میں نے پہلے ویڈیو کے آغاز میں کہا
نادر شاہ نے حملہ کیا، یہاں کے پر قتل و غارت گری کی، خون کی ہولی یہاں پر کھیلی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی آ جاتے ہیں افغانستان سے، یہاں حملہ کر دیتے ہیں، وہ یہاں سے دولت کو لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں میر تقی میر کہ میں نے مر مر کے زندگانی کی، میں نے اپنی آنکھوں سے عورتوں کی عزتوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مر مر کے زندگانی کی۔ تو اس سے شعر کی تشریح آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2-3 ٹپس تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔